گزشتہ 16 مہینوں سے سائفر اور اس کی کہانی نے پاکستانی سیاست کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ ویسے تو پہلے بھی سائفر کا مواد سامنے آ چکا ہے، عمران خان صاحب بیان کر چکے ہیں، اس پر طویل بحث و مباحثہ بھی ہو چکا ہے، لیکن کل پہلی مرتبہ امریکی ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے سائفر کا مبینہ متن شائع کر دیا ہے، مگر اس کی آزادانہ تصدیق سے بھی انکار کر دیا ہے۔ لیکن انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد پاکستان میں ایک پرانی بحث دوبارہ زندہ ہو گئی ہے کہ سائفر سازش تھا یا مداخلت تھی۔ 16 ماہ سے عمران خان کہہ رہے تھے کہ سائفر تھا اس لیے سازش تھی، اور پھر اس پر یو ٹرن بھی لے چکے تھے، مگر حکومت کا اصرار تھا کہ سائفر تو تھا مگر سازش نہیں تھی، اس لیے امریکہ کو اس سائفر اور اس کی زبان پر ڈی مارچ کیا گیا تھا۔ مگر اب جب جہاں سائفر کا مبینہ متن سامنے آ گیا ہے تو ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھ گیا ہے کہ پاکستان کی ایک انتہائی خفیہ سفارتی دستاویز کے مندرجات کیسے لیک ہوئے، کس نے لیک کیے اور کیسے ایک امریکی ویب سائٹ تک پہنچ گئے۔ تاہم خود انٹرسیپٹ کا دعویٰ ہے کہ اسے یہ دستاویزات اور یہ دستاویز پاک فوج کے ایک نامعلوم ذرائع نے فراہم کی ہے، مگر ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس فوجی ذرائع کا عمران خان یا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی فوجی ذرائع نے کہا ہے۔ انٹرسیپٹ میں امریکہ میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید کی جانب سے 7 مارچ 2022 کو پاکستان کو بھیجے گئے ڈپلومیٹک کیبل یعنی سائفر کا مواد صحافی رائن ڈرم اور مرتضی حسن نے شائع کیا ہے، اور اس میں امریکہ اور یورپ کی عمران خان کی روس اور یوکرین جنگ پر خارجہ پالیسی پر ناراضی واضح ہے، مگر وہ بات نہیں لکھی گئی ہے جو عمران خان کہتے رہے کہ امریکہ روس کے دورے کی وجہ سے ان سے ناراض تھا، اس لیے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو پیسے دے کر میری حکومت گرائی، اس لیے یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ مگر بعد میں خود عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ سازش امریکہ نے پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں کی تھی بلکہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی، اور میں تو امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتا ہوں۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری اور سائفر کے مواد پر خود امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ دستاویز اصل ہے یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اس پر ہونے والے تبصرے درست بھی ہوں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ نے یہ موقف دیا ہو کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا۔ ہم نے دورہ روس سے متعلق خدشات کا واضح طور پر اظہار کیا تھا۔ جیسا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر خود کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی قیادت سے متعلق اندرونی فیصلوں میں امریکی دخل اندازی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بھی کہا یہ جھوٹ ہیں، یہ جھوٹ ہی رہیں گے۔ البتہ اطلاع ہے کہ یہ مبینہ پاکستانی دستاویز ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ اصل پاکستانی دستاویز ہے یا نہیں، مجھے علم نہیں۔ جہاں تک رپورٹ کیے گئے تبصروں کی بات ہے، میں سفارتکاروں کی نجی گفتگو پر بات نہیں کروں گا، سوائے اس بات کے کہ اگر یہ تبصرے درست بھی ہوں تو ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکہ نے موقف اختیار کیا ہو کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا۔ ہم عین یوکرین پر روسی حملے کے روز سابق وزیر اعظم کے دورہ ماسکو سے متعلق حکومت پاکستان سے نجی طور پر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ عوامی سطح پر بھی اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے ان خدشات کا اظہار واضح طور پر کیا۔ میں دستاویز کی درستگی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، قریب میں بتاتا ہوں کہ اس سے میرا کیا مطلب ہے، لیکن میں اس دستاویز کے درست ہونے کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے وضاحت کرنے دیجیے۔ یہ تبصرہ جو رپورٹ کیا گیا ہے اگر وہ 100% درست بھی ہو، جس کی درستگی کے بارے میں مجھے علم نہیں، تب بھی یہ امریکہ کی طرف سے پوزیشن لینے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس معاملے کو ایک اور رخ بھی دے رہے ہیں اور انٹرسیپٹ کی سٹوری سے چیئرمین پی ٹی آئی کا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر کو بتایا کہ اسد مجید نے 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی مگر انہوں نے سازش کی کوئی بات نہیں کی۔ سائفر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے گم ہو گیا تھا تو چھپ کیسے گیا؟ 2 میٹنگز ہوئی میری صدارت میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2، اور اس میں جنرل باجوہ اور سروسز چیفز، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف سب موجود تھے، اور اس میں جو آج ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے وہ موجود تھے، اور انہوں نے پوری کمیٹی کے سامنے کہا کہ جی میری جو ڈون لوز سے جو میری میٹنگ ہوئی تھی وہ میں نے سائفر میں وہ ساری گفتگو رپورٹ کر دی، لیکن اس کا تو دور تک کوئی وہاں پر نہیں ہوا کہ کوئی سازش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو ہٹانے کے لیے اور ہمیں لانے کے لیے۔ اگر وہ گم ہو گیا ہوا ہے تو وہ چھپا کس طرح؟ کوئی عمران نیازی کے پاس تھا نا، وہ لے گئے تھے، جو کہ کاپی، یہ جرم ہے پاکستان کے قانون میں کہ کوئی چاہے وہ وزیر اعظم ہو وہ سائفر کی کاپی پڑھ سکتا ہے، وہ اس کے اوپر بات کر سکتا ہے اپنی کلوز ڈور میٹنگ میں، وہ کاپی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ نہ صرف انہوں نے مانا کہ میں کاپی لے گیا، میری کاپی گم ہو گئی۔ مجھے بتائیے یہ چھپ کس طرح کیا؟
اور یہ بات اہم ہے کہ جس وقت امریکہ اور کے حوالے سے جو پالیسی تھی، جب روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان دورہ کر رہے تھے، تو اس وقت امریکہ نے عوامی سطح پر بھی موقف اختیار کیا ہوا تھا، سخت موقف تھا، کھل کر اس کا اظہار بھی ہوا تھا۔ یورپی یونین کے 22 ممالک کے نمائندوں نے تو باقاعدہ خط لکھ کر پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کی مذمت کرے، مگر اس کے جواب میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے الٹا یورپی یونین پر جلسے میں تنقید کی تھی۔ سائفر کے علاوہ بھی خود ڈونلڈ ڈو کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دورہ روس کے بعد امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ کس طرح سے بات کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم 27 مارچ 2022 کو اپنے جلسے میں ایک خط لہرا کر اس بیانیے کا آغاز کیا، اور ان کی تقریر سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسی جلسے میں سازشی کہانی کا حوالہ پیش کیا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا یہ منصوبہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ میں اور وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے عمران، یہ تمہاری امانت تھی، میں نے تمہیں دے دی ہے۔ اب تم جانو اور قوم جانے کہ تم قوم کو اعتماد میں کتنا لینا چاہتے ہو، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ مگر پھر کسی بھی سطح پر، کسی بھی اعلیٰ سطح پر ان کے اس بیانیے کو سپورٹ نہیں ملی، کوئی بھی سازشی کہانی کو درست ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ عمران خان نے خود وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی تحقیقات نہیں کرائی، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ سائفر کی زبان سخت ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اس لیے امریکہ کو ڈیمارچ کر کے احتجاج کیا جائے۔ اس دوران قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے رہے، جس کے بعد تحریک انصاف بیانیہ بناتی رہی کہ قومی سلامتی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ سازش ہوئی ہے، مگر بعد میں خود سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ آرمی چیف سمیت کسی بھی سروسز چیف نے یہ نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے۔ پاکستان کے متعدد سفیر بھی یہ بات کہتے رہے کہ ڈپلومیٹک چینلز میں اس طریقے سے بات ہوتی ہے، ڈیمارشز بھی کیے جاتے ہیں، پھر صرف فوجی قیادت نہیں، سابق سفرا نہیں، بلکہ خود تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے سازشی بیانیے سے مطمئن نہیں تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی بیان دے چکے ہیں کہ میں سازش کے حقائق سے متفق نہیں ہوں، اس لیے چیف جسٹس سے تحقیقات کے لیے کہا۔ صدر مملکت اور فوجی قیادت کے علاوہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے سازشی بیانیے پر رائے دے چکی ہے اور اسے مسترد کر چکی ہے۔ گزشتہ سال ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ اور اس کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کے پورے عمل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا تھا، مگر تحریک انصاف اب بھی سپریم کورٹ سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب ایف آئی اے ضرور سائفر کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس میں خود چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہ حقائق ریکارڈ پر آ چکے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے ایک سفارتی ڈاکیومنٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور مجوزہ قوانین کی خلاف ورزی کی اور سائفر کو اپنے سیاسی کھیل کا حصہ بنایا۔ اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی کچھ آڈیو لیکس موجود ہیں جو ان کی حکومت جانے سے پہلے کی ہیں، جن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے معاملے پر کھیلنا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن زرخیز میدان بنے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بیانیہ لوگوں کو اسپون فیڈ کرنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میں خیال کر لیتے ہیں، ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فارم سیکرٹری کو شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی ہے وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارم منسٹر یہی چیزیں سنا، فارم سیکرٹری یہی چیز سنا دیں، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کروں۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، لیکن منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس۔ جبکہ دوسری آڈیو میں عمران خان ہدایت دے رہے تھے کہ امریکہ کا نام کسی صورت نہیں لینا ہے، میں کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہیں سننا چاہتا۔ اس آڈیو میں اسد عمر نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ جان کر لیٹر کہہ رہے ہیں، یہ لیٹر نہیں میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، جس پر عمران خان نے جواب دیا تھا کہ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو سمجھ نہیں آنی ہے، جلسے میں ایسے ہی کہتے ہیں۔ اور جو تیسری آڈیو سامنے آئی تھی اس میں اسد عمر، ڈاکٹر شیریں مزاری اور عمران خان سائفر سے متعلق حکمت عملی بنا رہے تھے، اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ عوام کو میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ اسپون فیڈ کرنا ہے کیونکہ عوام کے دماغ اس وقت زرخیز میدان بنے ہوئے ہیں۔